السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، صدقہ فطر کے بارے بات ہوگی۔ صدقہ فطر نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام ایک پیمانہ جس کو سا عربی میں کہا جاتا ہے اس سے ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی پہلے میں اہمیت آپ کے سامنے عرض کروں گا اور انشاءاللہ پھر اسی پارٹ 2 میں انشاءاللہ اس کا وزن میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ وہ پیمانہ ہے، ابھی پیمانہ نہیں چلتا، وزن چلتا ہے، پھر وزن بتاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا اور اس کے 2 مقصد بیان کیے۔ پہلا مقصد ہے کہ روزے دار روزہ کی حالت میں اسے ممنوع تھا کہ وہ لغو یعنی بے مقصد باتیں نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے۔ اگر اس سے کچھ ہو گئی تو ان کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے، اس کا روزہ صاف ہو جائے گا ان چیزوں سے۔ دوسرا مقصد ہے طعمۃ للمساکین، اسی وجہ سے مساکین لوگوں کو کھانا بھی مل جائے گا۔ فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اسے ادا کیا اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، ایک حدیث کا نمبر 1609 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ جو کھانے کی اشیاء ہیں، طعام جسے کہا جاتا ہے، طعام میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں سے 1 سا وہ پیمانہ ہے، وہ بھر کر ایک فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ یعنی کھجور ہو، جو ہو، منقع ہو، گندم ہو، پنیر ہو، اس میں سے 1 سا جو ہے نا وہ ادا کیا جائے گا۔ کس کی طرف سے؟ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سب کی طرف سے، لیکن شرط ہے من المسلمین، مسلمان ہو۔ اگر کسی کی زیر کفالت کوئی اس کا غلام، خادم غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث کا نمبر 1503 ہے۔ اب سا کی بات ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ 1 سا مدنی، اسے سا نبوی بھی کہتے ہیں، سا حجازی بھی کہتے ہیں۔ 1 سا عراقی ہے جسے اہل الرائے نے اختیار کیا ہے، مسلمانوں میں سے اہل الرائے نے سا عراقی کو اختیار کیا اور بقیہ تمام مسلمانوں نے سا حجازی، سا نبوی، سا مدنی اس کو اختیار کیا۔ اور اہل الرائے میں سے بھی امام ابو یوسف انہوں نے رجوع کر لیا تھا، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے ان دونوں میں سے کون سا سا اختیار کرنا ہے؟ جو مدنی سا ہے اس کے بارے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی قلیلنا وکثیرنا واجعل لنا مع البرکۃ برکتین۔ اے اللہ ہمارے سا میں برکت دے دے، ہمارے قلیل میں، کثیر میں برکت دے دے، بلکہ 2 گنی برکت دے دے۔ یہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 78، سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 4 صفحہ 171، اور صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث کا نمبر 2130 پر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی ساعہم ومدہم۔ اے اللہ مدینہ والوں کے سا میں اور مد میں برکت ڈال دے،
اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ جن مکیال کے بارے، اوزان کے بارے، سا کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا وہ بہتر ہیں یا دوسرے بہتر ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے جو پیمانہ اختیار کیا وہ بہتر ہے، صحابہ نے جو اختیار کیا وہ بہتر ہے یا دوسرا بہتر ہے؟ چونکہ یہ جو پیمانہ ہے مدنی، مدینے کا، حجازی، نبوی، اس کا وزن ہے 2 کلو 100 گرام۔ وہ آگے چل کے میں دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ پارٹ 2 میں تفصیل عرض کروں گا۔ اس کا وزن ہے 2 کلو 100 گرام، اور جو عراقی ہے اس کا وزن بن جاتا ہے 3 کلو 100 تقریباً 50 گرام۔ قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، یہ حج کی ادائیگی کے لیے جب ادھر آئے حجاز میں تو حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہاں درس حدیث دے رہے تھے، یہ بھی شامل ہوئے۔ تو ایک طالب علم اسحاق بن سلیمان رازی نے ان کو دیکھا تو قصداً امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کا کتنا وزن ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے 5 رتل اور 1/3 رتل، 5 صحیح 1/3 رتل۔ شاگرد نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو سا ہے وہ 8 رتل کا ہے۔ امام صاحب جلال میں آ گئے۔ قاضی ابو یوسف نے سنا، وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، سا جو ہے پیمانہ وہ 8 رتل کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا جو مدینہ کے رہنے والے، جاؤ سارے اپنے اپنے گھروں سے وہ سا لے کر آؤ جس سے آپ کے بڑے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں فطرہ نہ دیا کرتے تھے۔ 50 کے قریب صحابہ کرام کے پوتے اور ان کی اولادیں یہ لے کر آئے، امام صاحب بھی لے کر آئے۔ اب سب کا وزن کیا گیا، کسی نے اس کی باقاعدہ انہوں نے اس کی سندیں بیان کی۔ اس سے میری دادی محترمہ جو اللہ کے رسول کی صحابیہ تھی وہ صدقہ فطر ادا کرتی تھی۔ کسی نے کہا اس سے میرے دادا جان جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ ادا کیا کرتے تھے، یعنی سب کی اسناد بھی بیان کی۔ اب ان کا وزن کیا گیا سب کا، تو سب کا وزن ہوا 5 رتل اور 1/3 رتل۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فرمانے کہ مجھے اطمینان ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ آج کے بعد میں نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑا اور آپ کے دلائل کو قبول کیا۔ یہ سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ 151 پر ہے، جو پرانا نسخہ ہے اس میں، یہ آپ چیک کریں وہاں پر ہے۔ قاضی ابو یوسف وہ لوگ اتنے مخلص تھے، جہاں دلائل ان کو مل جاتے تھے تو وہاں پر امام صاحب کی رائے کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج کل کے لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف جب واپس آئے، چونکہ وہ یہاں کے قاضی تھے، کوفہ میں واپس آئے تو یہاں آ کر انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ایک ایسے علم کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں جس کی میں نے خوب تحقیق کی ہے۔ میرے سامنے مدینہ منورہ میں مہاجرین انصار صحابہ کی اولاد سے تقریباً 50 افراد نے اپنے اپنے سا پیش کیے، ان کی اسناد بھی اللہ کے رسول تک پہنچائی۔ میں نے ان تمام ساؤں کا وزن، پیمانوں کا وزن کیا تو 5 رتل اور 1/3 رتل ہوا۔ تو میں نے اس مسئلہ میں آل مدینہ کے موقف کو قبول کیا ہے اور اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے موقف کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ 171 پر دیکھ لیں، وہاں پہ ہے۔ یعنی اب ان تمام چیزوں سے جو میں نے ثابت کیا ہے وہ ہے کہ آپ بھی سب لوگ جیسے قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ بڑے عظیم شاگرد تھے ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، تو انہوں نے تحقیق کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، پیمانہ مدنی قبول کیا جائے گا، پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا قبول کیا جائے گا، عراقی چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں، صدقہ فطر دیتے وقت پیمانہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو وزن بنتا ہے اس وزن کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اس کا وزن کیا ہے وہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔